ہم ایک نسبتاً کشادہ کمرے میں آ گئے تھے جس کی چھت کے ساتھ کتنے ہی پائپ لگے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ میزوں پر برتن، کتابیں، رسالے موجود تھے۔ آگے درجن بھر کیمپ کارڈز پڑی تھی جن پر میٹرس بچھی تھی۔ فریزر میں گوشت، سبزیاں، مکھن، جام وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی یخ الماریوں اور ریفریجریٹروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور مشروبات بھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف 7 مائکرو اوون لگے تھے، گویا یہاں ایٹمی جنگ چھڑ جانے کی صورت میں درجن بھر انسان بڑی آسانی سے 6 ماہ بالکل محفوظ رہ کر بسر کر سکتے تھے۔ نمبر 3 نے مجھے آکسیجن کے سلنڈر دکھا کر کہا، اس میں 1 برس کے لیے آکسیجن موجود ہے۔ اس نے ایک الماری سے کوکا کولا اور سینڈوچز نکالے اور ہم انہیں کھاتے ہوئے اوپر پینل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک 11 بجے سرخ فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر 3 نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم کی آواز ابھری، ہیلو، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ ہم لاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے۔ پاکستانی خاتون اس وقت یہاں سے 2000 میل دور ایک خفیہ جگہ پر قید ہے۔ میں نے اسے وہاں سے لانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک تیز رفتار جیٹ طیارہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑا ہے۔ وہ شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ نمبر 3 کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، لیڈر، ہمارا مشن کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے ہماری شرط تسلیم کر لی۔ قدرتی بات تھی کہ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ کہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو، لیکن میں نے پاکستانی لڑکی کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا جب تک اسے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا ہرگز نہ نکلوں گا۔ نمبر 3 کچھ دیر اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر گفتگو کرتا رہا۔ وہ لڑکی کو ہمارے حوالے کرنے اور وہاں سے فرار ہونے کی تفصیلات طے کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طے یہ ہوا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر میں پاکستانی لڑکی کو بٹھا کر ایٹمی میزائل اسٹیشن کی طرف بھیجے گا، اور جب ہماری تسلی ہو جائے گی تو وہ ہیلی کاپٹر ہمیں ساتھ لے کر اسرائیل کے جنوب مشرقی سرحد عبور کر کے اردن کے بارڈر پر اتار دے گا۔ کہنے کو یہ بڑی آسان ترکیب تھی، مگر اس میں بہت سی وضاحت طلب باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستانی لڑکی کا چہرہ ہمیں میزائل اسٹیشن کے آنگن میں دکھایا جانا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایٹمی لاکر روم کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہوں گے، اور اس وقت ہمارا ایٹمی میزائلوں پر قبضہ اور اختیار ختم ہو چکا ہوگا۔ دوسری مشکل بات یہ تھی کہ اردن کی سرحد پر اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کو اترتے دیکھ کر اردنی بارڈر فورس کے جوان فائرنگ کر کے اسے گرا دیں گے۔ میں نے نمبر 3 سے کہا، مجھے یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ نمبر 3 بولا، ہم میزائل اسٹیشن کے کنٹرول کمانڈر کی بیوی کو یرغمال بنا کر یہاں سے باہر نکلیں گے۔ پھر میری طرف جھک کر کہنے لگا، ہمیں آخر یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا لیڈ۔ ظاہر ہے ہم ایٹمی میزائل فائر نہیں کر سکتے، پھر کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ اسرائیلی حکومت اس معاملے کو طول بھی دے سکتی ہے، جس سے ہمارا کیس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم لڑکی کو پہچان کر اپنی تسلی کر لو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ وہی مطلوبہ پاکستانی خاتون ہے، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم اسے لے کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اگر پائلٹ نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو کنٹرول کمانڈر کی یہودی بیوی ہمارے پاس ہوگی، وہ ہمارے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکے گی۔ نمبر 3 کے دلائل کافی وزنی تھے۔ ہمیں آخر اسرائیلی حکومت پر کسی نہ کسی شکل میں اعتبار کرنا ہی تھا۔ اس وقت معاملہ تازہ اور ہراس انگیز تھا۔ میں راضی ہو گیا۔ شام کے 7 بجے کنٹرول کمانڈر کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ پاکستانی لڑکی پہنچ گئی ہے اور اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر یہاں لایا جا رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ نمبر 3 نے صاف لفظوں میں اسے کہا، مسٹر کنٹرول کمانڈر، ہم تمہاری بیوی کو بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اردن کے بارڈر پر پہنچ کر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے بغیر ہم یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تمہاری بیوی ہمارے پاس آدھ گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کنٹرول کمانڈر ایک پل کے لیے تو سکتے میں آ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن مجھے اس سلسلے میں وزیر اعظم سے مشورہ کرنا ہوگا۔ تم مشورہ کر کے ہمیں بتا دو، مگر یاد رہے کہ تمہاری بیوی کو یرغمال بنائے بغیر ہم میزائل روم سے باہر نہیں آئیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے نمبر 3 سے کہا کہ مجھے دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے۔ یہ کنٹرول کمانڈر اپنی بیوی کی جگہ کسی دوسری عورت کو بھی بھیج سکتا ہے۔ ہم نے تو اس کی بیوی کو بالکل نہیں دیکھا۔ نمبر 3 نے کہا، لیڈر، اگر تم پاکستانی لڑکی کو پہچانتے ہو اور اسے پہچان لو گے تو پھر یقین کرو کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، خواہ کنٹرول کمانڈر کی بیوی ہمارے پاس یرغمال ہو یا نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پھر چیخ اٹھی۔ نمبر 3 نے ریسیور اٹھایا۔ وہ کنٹرول کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔
کنٹرول کمانڈر اپنی بیوی کو یرغمال بھیجنے پر تیار ہو گیا تھا۔ مجھے اب بھی شک تھا، مگر میں نمبر 3 پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جب رات کے 8 بجے تو فون پر ہمیں بتایا گیا کہ پاکستانی لڑکی کو لے کر ہیلی کاپٹر میزائل اسٹیشن کے بارڈر پر اتر آیا ہے۔ وہ لفٹ میں بیٹھ کر اوپر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد اس کا فون آیا، میں نے کنٹرول کمانڈر کی بیوی کو یرغمال بنا لیا ہے۔ وہ اس وقت میرے پستول کی زد میں میرے پاس بیٹھی ہے، تم فوراً اوپر آ جاؤ۔ لیکن دراز میں رکھا ہوا جیبی سائز کا ریڈیو اپنے ساتھ لیتے ہیں نا۔ اس چھوٹے سے پاکٹ سائز ریڈیو کو کھول کر نمبر 3 کمانڈو کتنی دیر سے اس کی تاریں اور ٹرانسمیٹر وغیرہ آپس میں جوڑتا رہا تھا۔ جب میں یہ پاکٹ سائز کا ریڈیو لے کر اس کے پاس اوپر گیا تو دیکھا کہ بجلی کی روشنی میں ایک درمیانی عمر کی خوش شکل مگر دبلی سی عورت شام کا قیمتی لباس پہنے، گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ڈالے، کچھ بے چینی کے ساتھ سٹول پر بیٹھی ہے۔ اس کے پیچھے نمبر 3 کرسی پر بیٹھا ہے اور پستول اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے آگے سائلنسر لگا ہے۔ میں نے اسے ریڈیو دیا تو اس نے بڑی پھرتی سے اس کی ویو لینتھ کو تبدیل کیا اور سوئی 1 میٹر بینڈ پر جما دی اور پھر نمبر ملا کر فون کیا۔ کنٹرول کمانڈر، اس وقت جو پاکٹ ریڈیو میرے ہاتھ میں ہے وہ ریموٹ کنٹرول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا رابطہ ایٹمی میزائل نمبر 1 سے ہے، جس سے اسکندریہ کے شہر پر گرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ریڈیو کا بٹن دبا کر نہ صرف اسکندریہ بلکہ تل ابیب اور یروشلم میں بھی تباہی مچا دوں گا۔ کنٹرول کمانڈر نے جواب میں کہا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میری بیوی تمہارے پاس بطور یرغمال موجود ہے، پاکستانی لڑکی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہے۔ تم لوگ اب لاکر روم سے نکل کر آ جاؤ اور اپنی امانت لے کر اور میری بیوی مجھے واپس کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اور ہاں اب تمہیں ریموٹ کنٹرول بھی ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ نمبر 3 نے کہا، اوکے ہم باہر آ رہے ہیں۔ میں نے ریسیور نمبر 3 کے ہاتھ سے لے کر کہا، میں لیڈر بول رہا ہوں، پاکستانی لڑکی کو ہیلی کاپٹر سے باہر کھڑا کر دو، میں اسے دیکھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ کنٹرول کمانڈر نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تم لوگ باہر آ جاؤ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور نمبر 3 کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ نمبر 3 نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، لیڈر ڈونٹ وری، اگر ایسی ویسی بات ہوئی تو میں اس عورت کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہودی عورت نے جو بظاہر کنٹرول کمانڈر کی بیوی تھی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ہلاک نہ کرنا، میں اپنے خامند کے حکم سے یہاں بدی بدائی آ گئی ہوں، میرا قصور نہیں۔ نمبر 3 نے غراتے ہوئے کہا، تم چپ رہو۔ یہودی عورت ایک دم چپ ہو گئی۔ لیڈر میں آگے چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اس یہودی عورت کو اپنے پہلو میں لیا اور اب وہ اس طرح فولادی دروازے سے نکلا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا، دوسرے ہاتھ میں پاکٹ ریڈیو تھا اور پستول کی نالی یہودی عورت کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسٹین گن ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ سامنے وہی لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم لاکر روم میں آئے تھے۔ لفٹ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اپ بٹن دبایا، اوپر سے لفٹ نیچے آ گئی۔ اس کا دروازہ اپنے آپ کھسک گیا۔ نمبر 3 نے کہا، لفٹ میں پہلے اس عورت کو جانے دو۔ وہ عربی میں بات کر رہا تھا، پھر اس نے یہودی عورت کو لفٹ میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اندر آ گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ لفٹ اوپر والی منزل میں جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا تو ہم اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ پھر نمبر 3 یہودی عورت کو آگے کر کے باہر نکلا۔ باہر سامنے راہداری خالی پڑی تھی۔ نمبر 3 نے چلا کر کہا، سامنے آؤ کنٹرول کمانڈر۔ راہداری کی ایک جانب سے ایک اسرائیلی وردی پوش ادھیڑ عمر کا آدمی نمودار ہوا، جس کا سر درمیان سے گنجا تھا۔ اس نے دونوں بازو اوپر اٹھاتے ہوئے عربی میں کہا، میں نہتا ہوں۔ پھر یہودی عورت کی طرف دیکھ کر بولا، نادیہ ڈونٹ وری ڈارلنگ، اٹ از اوکے۔ یہودی عورت سسکیاں بھرنے لگی۔ نمبر 3 نے اپنی پستول کی نالی یہودی عورت کی گردن کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ میری اسٹین گن کا رخ کنٹرول کمانڈر کی طرف تھا۔ نمبر 3 نے بلند آواز میں پوچھا کہ باقی لوگ کون کون باہر ہیں۔ کمانڈر نے کہا، آرمی اور ایئر فورس کے 2 جرنیل خفیہ طور پر آئے ہیں، وہ باہر ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑے ہیں، مگر یقین رکھو وہ بھی نہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم نے کمانڈوز کہاں چھپا رکھے ہیں؟ یاد رکھو تمہارے کمانڈوز کی طرف سے گولی بعد میں چلے گی، پہلے میرے پستول کی گولی تمہاری بیوی کی گردن سے گزر چکی ہوگی۔ کنٹرول کمانڈر نے کسی قدر لجاجت سے کہا، سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دنیا کو ایٹمی جنگ میں نہیں جھونک سکتے، یہ ہماری بھی موت ہوگی، یہ سارا مشن خفیہ رکھا گیا ہے، ہم نے تو بیس کے عملے کو بھی ادھر ادھر کر دیا ہے۔ اب باہر چل کر اپنی امانت سنبھالے اور پلیز یہ ریموٹ کنٹرول ہمیں دیتے جائیں۔ نمبر 3 نے پاکٹ ریڈیو والا ہاتھ ذرا سا اٹھا کر کہا، جب تک ہم اردن کی سرحد پر نہیں پہنچ جاتے یہ ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی اور اسرائیلی حکام بلا شبہ بالکل صحیح طور پر اس سے پریشان تھے، کیونکہ ریڈیو پر اگر فریکوینسیز ملا دی جائیں تو میزائل کو 1000 میل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول کمانڈر خاموش ہو گئے۔ ہم راہداری سے قدم قدم چلتے دروازے پر آ گئے۔ ڈیوٹی روم بھی خالی پڑا تھا۔ میں اور نمبر 3 یہودی عورت کے دائیں بائیں تھے۔
نمبر 3 کے پستول کی نالی کنٹرول کمانڈر کی بیوی کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ میری اسٹین گن کا رخ کنٹرول کمانڈر کی طرف تھا۔ ڈیوٹی روم کے خالی ہونے پر میرے دل میں شک پیدا ہوا، مگر وقت گزر رہا تھا۔ میں نے کچھ فاصلے پر ایک فوجی ہیلی کاپٹر صحن کے وسط میں کھڑا دیکھا۔ اس کے کاکپٹ کی بتی روشن تھی۔ ایک انسانی سایہ اندر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، پاکستانی لڑکی کو میرے سامنے لایا جائے۔ کنٹرول کمانڈر نے سیٹیں بجائی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر سے 2 فوجی افسر باہر نکلے۔ ایک نے فضائیہ کی اور دوسرے نے آرمی کی وردی پہن رکھی تھی۔ دونوں جرنیل تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے کاکپٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کا اگلا دروازہ کھلا اور میں نے کھمبے کی مرکری ہلکی ٹیوب کی روشنی میں ایک درمیانے قد کی لڑکی کو نیچے اترتے دیکھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ تھکی اور پریشان لگ رہی تھی۔ دونوں جرنیل اسے لے کر ہماری طرف بڑھے۔ نمبر 3 نے چلا کر کہا، جرنیلوں سے کہو کہ ایک طرف ہٹ کر رک جائیں۔ دونوں جرنیل وہیں ٹھہر گئے، پھر لڑکی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نمبر 3 نے میری طرف دیکھ کر کہا، لیڈر ہیلی کاپٹر میں لے چلو خاتون۔ میں لڑکی کو قریب سے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی تصویر ہی دکھائی گئی تھی۔ اس کی آواز اور دوسری تفصیلات سے بھی میں واقف نہیں تھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں زیادہ روشنی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پنجابی میں بات کی اور اس کے باپ اور اس کی آبائی شہر کا نام پوچھا۔ اس نے دلگیر آواز میں کہا، بھائی جان، خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے نکال کر لے چلو، میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ نمبر 3 مشکل میں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں میزائل ریموٹ کنٹرول تھا تو دوسرے ہاتھ میں پستول تھا، جس کی نالی کنٹرول کمانڈر کی یہودی بیوی کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے پوچھا، لیڈر اوکے؟ میں نے کہا، اوکے ہی لگتا ہے 3، تو پھر ہیلی کاپٹر کی طرف چلو۔ میں نے پاکستانی لڑکی کو آگے چلنے کے لیے کہا اور اسٹین گن ہاتھ میں تانے خود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں جرنیل ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کنٹرول کمانڈر ہیلی کاپٹر سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 3 نے چلا کر حکم دیا کہ ہیلی کاپٹر سے پائلٹ کو نیچے اتارا جائے، ہم خود ہیلی کاپٹر چلائیں گے۔ کنٹرول کمانڈر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پائلٹ نیچے اترا ہے۔ نمبر 3 نے اسے حکم دیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ پائلٹ نے ایسا ہی کیا۔ ہم اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہے تھے کہ پاکستانی خاتون آگے تھی۔ میں اسٹین گن تانے اس کے پیچھے تھا۔ کسی وقت گھوم کر چاروں طرف جائزہ لے لیتا تھا۔ میرے پیچھے نمبر 3 یہودی عورت کو یرغمال بنائے قدم قدم چلا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں روشنی ہو رہی تھی اور وہ بالکل خالی تھا۔ پاکستانی لڑکی مجھ سے پنجابی زبان میں لاہور کی باتیں کرنے لگی۔ وہ لاہور کے گلی کوچوں سے واقف تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہی ہمارے پاکستانی سفارتکار کی بیٹی ہے۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ یہ مشن کامیاب ہو اور ہم اپنی امانت کو لے کر واپس مصر پہنچ جائیں۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے لڑکی کو پنجابی زبان میں اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر یکدم سے کلابازی لگا کر بازیگر عورتوں کی طرح اوپر کو اچھلی اور سیدھی نمبر 3 کے پیٹ میں جا کر ٹکر ماری۔ نمبر 3 صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ کنٹرول کمانڈر کی یہودی عورت نے بھی عین اسی وقت اچھل کر ٹانگ نمبر 3 کے ہاتھ پر اس طرح ماری کہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول دور جا گرا۔ نمبر 3 اور میں ایک دم زمین کے ساتھ چمٹ گئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ چاروں طرف سے ہم پر فائر آنے لگے۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میرے پہلے بریسٹ سے نکلی پاکستانی عورت کا پیٹ کھل گیا اور وہ پیٹ پکڑ کر گر پڑی۔ دوسرا بریسٹ میں نے جرنیلوں پر مارا مگر وہ زمین پر لڑکتے ہوئے اس دوران ڈیوٹی کے روم کی طرف جا چکے تھے۔ نمبر 3 چلایا، لیڈر ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرف رینگنے لگا مگر چاروں طرف سے گولیاں چلنے لگی۔ وہ ایک ماہر کمانڈو کی طرح اٹھا اور لہراتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑا۔ عین ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ کر اس کی پیٹھ میں گولی لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس عرصے میں 3 چھلانگیں لگا کر ہیلی کاپٹر کے عقب میں جا چکا تھا۔ ڈیوٹی روم کی چھت سے مسلسل گولیاں چل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کے کاکپٹ میں گرا دیا اور پنکھے آن کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا۔ ہیلی کاپٹر مست ہاتھی کی طرح ایک طرف کو جھومتا شور مچاتا جھکا کھوتے میں آ گیا۔ میں نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر ڈیوٹی روم کے اوپر سے گڑ گڑاتا غراتا گزرا تو اس کے نیچے گولیوں کی بچھاڑ پڑی۔ میں کاکپٹ میں اپنا سر نیچے کی بیٹھا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو میں پہلو کی طرح جھکائے میزائل اسٹیشن کے احاطے سے نکال کر مٹی کے تودوں کی طرف لے گیا۔ میں اسے اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ نیچے اندھیرا گھپ تھا، بارش رک گئی تھی۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں نے کاکپٹ کی بتی بجھا دی۔ اب میں تاریکی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے صرف چاپر کے گول ڈائلوں کی روشنی ہی نظر آ رہی تھی۔ سوئی بتا رہی تھی کہ میرا رخ جنوب مشرق کی طرف ہے۔ نیچے گولیاں چلنے کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں خطرے سے نکلا نہیں تھا۔ کسی بھی وقت اسرائیلی فضائیہ کا کوئی لڑاکا طیارہ آ کر مجھے تباہ کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے میں انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا۔ اس ہیلی کاپٹر سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔
میرا مشن ناکام ہو چکا تھا، میرے دونوں کمانڈو ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حکام نے انٹیلیجنس کی ایک ایسی لڑکی کو میرے سامنے پیش کیا تھا جو پنجابی زبان روانی سے بول سکتی تھی اور لاہور شہر کی گلیوں سے واقف تھی۔ یہ ان کا بچھایا ہوا جال تھا جس میں ہم پھنس گئے تھے۔ اب میں ہیلی کاپٹر کو کسی جگہ اتار کر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحرا میں فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ میرے بچاؤ کی بظاہر یہی ایک صورت تھی، میں ہیلی کاپٹر کو نیچے لے آیا تاکہ زمین کا جائزہ لے سکوں۔ اندھیرے میں مجھے ٹیکریوں اور مٹی کے تودوں کے ابھرے ہوئے سایوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر مجھے موت کے چنگل سے بچا کر بھی لایا تھا اور اب میری موت کا سامان بھی بننے والا تھا۔ میرے کان فضا میں جیٹ لڑاکا طیارے کی آواز پر لگے تھے جو ابھی تک سنائی نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ فضائیہ کا قریبی ایئرپورٹ وہاں سے دور ہوگا، لیکن اسرائیلی جیٹ لڑاکا طیارہ کسی بھی وقت میرے سر پر پہنچ کر راکٹ فائر کر سکتا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر کو اور نیچے لے آیا۔ ہیلی کاپٹر آگے کو جھکا تیزی سے بڑھ رہا تھا، کسی وقت کھجوروں کے جھنڈ تیزی سے گزر جاتے اور مٹی کی ٹیکریاں آ جاتی۔ اس کے بعد ریتلا میدان آ گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے دیکھ رہا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اسرائیلی لڑاکا جیٹ طیارے کسی وقت بھی میرے سر پر پہنچ سکتے تھے۔ مجھے جلد از جلد ہیلی کاپٹر کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ رات کی تاریکی کو بادلوں نے مزید گہرا بنا دیا تھا۔ ایک ٹیکری کے اوپر سے نکل کر ہیلی کاپٹر دوسری طرف آیا تو تاریکی میں مجھے دریا کا پارٹ نظر آیا۔ دریا زیادہ چوڑا نہیں تھا، اس کا دوسرا کنارہ بھی سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں جو منصوبہ تھا اسے یہی دریا عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر کو دریا کے وسط میں لے آیا، پھر آہستہ آہستہ اس دریا کی سطح پر اتار دیا اور انجن بند کر دیا۔ ہیلی کاپٹر دریا میں ڈوبنے لگا۔ میں نے کاکپٹ کی کھڑکی میں سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا پانی ٹھنڈا تھا، میں نے غوطہ لگایا اور دریا کے اندر ہی اندر تیرتا دوسرے کنارے کی طرف بڑھا۔ کنارے کے قریب جا کر میں نے سر پانی سے باہر نکالا تو گرجتا غراتا ایک جیٹ فائٹر دریا کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ اسرائیلی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ ہی ہو سکتا تھا جو میری تلاش میں آیا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، خدا کا شکر ہے کہ ہیلی کاپٹر دریا میں ڈوب چکا تھا۔ خاموش رات کے سناٹے میں دو راکٹوں کے کڑاکے گونج اٹھے۔ جیٹ فائٹر نے صحرا میں کسی جگہ 2 راکٹ فائر کیے تھے۔ میرا ارادہ کنارے پر آنے کا تھا، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا اور دریا میں غوطہ لگا کر اپنا رخ بہاؤ کی طرف کر لیا۔ اسرائیلی جیٹ صحرا میں ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ راکٹوں کے علاوہ اوپر سے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں یہاں سے باہر نکلنا اپنی موت کو آواز دینا تھا۔ میں دریا کے پانی میں اندر ہی اندر اتنی دیر تک بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا گیا جب تک کہ سانس نے ساتھ دیا۔ جب دم گھٹنے لگا تو سر باہر نکال کر گہرا سانس لیا اور پھر غوطہ لگا دیا۔ یوں ہی میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ کافی آگے نکل گیا۔ بہاؤ کے رخ دور جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ یہ دریا یقینی طور پر کسی اسرائیلی بندرگاہ میں جا گرتا تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں جائے وقوع سے کافی دور نکل آیا ہوں تو میں نے دریا کے کنارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ گھوپ اندھیرے میں آسمان اور زمین ایک ہو گئے تھے۔ میں دریا کی لہروں پر تیر رہا تھا اور جتنی تیزی سے تیر سکتا تھا تیرتے ہوئے کنارے پر چڑھ گیا۔ میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے، سردی لگنے لگی تھی۔ جہاں میں دریا سے نکلا تھا یہ ناہموار ریتلا علاقہ تھا۔ کچھ فاصلے پر چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ میں گیلی ریت پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹول کر دیکھا۔ میرے پاس 6 ہینڈ گرنیڈ، ایک سائلنسر لگا پستول اور ایک زہریلا کیپسول تھا۔ اس کے علاوہ 10 کے نوٹوں کی شکل میں 50 اسرائیلی ڈالر تھے جو گیلے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے ویسے ہی رہنے دیا کیونکہ کھولنے سے ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ہینڈ گرنیڈ میرے لیے بیکار تھا، زہریلا کیپسول بھی اب میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ میں نے دریا میں پھینکنے لگا تو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ میں دشمن کے ملک میں تھا۔ زہریلا کیپسول میں نے دریا میں پھینک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قسم کے کیپسول عام طور پر جاسوس اپنے پاس رکھا کرتے ہیں۔ رات اب ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ آسمان پر جو بادل چھائے تھے ان کے عقب میں پچھلے پہر کی پھیکی اور مدھم روشنی جھلکنے لگی تھی۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا تھا۔ میں ابھی تک خطرے کی زد میں تھا۔ ویسے بھی یہ کھلا صحرائی علاقہ تھا اور تلاش میں نکلے ہوئے جیٹ طیارے یا ہیلی کاپٹر مجھے دن کی روشنی میں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ رات بھر کی بارش کی وجہ سے ریت سخت ہو گئی تھی جس پر چلنے میں دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے میں ٹیلوں کے سلسلے کے قریب آ گیا۔ میرا رخ مشرق کی جانب تھا۔ میرا ٹارگٹ اردن سے ملی ہوئی سرحد تھی۔ ایک خیال یہ بھی ذہن میں تھا کہ ایک بار پھر نادیہ کے پاس یروشلم پہنچ جاؤں۔ یروشلم وہاں سے کتنی دور تھا اس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے اندازے کے مطابق یروشلم کی سمت ہی جا رہا تھا۔ ایک ریتلے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے کے بعد دوسری طرف اترا تو سامنے سنگلاخ وادی نظر آئی۔ صبح کاذب کی پھیکی دھند میں دور دور درختوں کے جھنڈ اور کہیں کہیں باہر کو نکلی ہوئی چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ آبادی کا کہیں نشان نہ تھا۔
मैंने वादी में सफ़र करना शुरू कर दिया। आसमान पर अब तक कोई जेट फाइटर नमूदार नहीं हुआ था। अभी तक कोई इसराइली हेलीकॉप्टर भी मेरी तलाश में इधर नहीं आया था। चलने से मेरा जिस्म गर्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे कपड़े अभी अपने आप सूखने शुरू हो गए थे। जब मैं वादी के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। आगे फिर ज़मीन ऊंची होने लगी थी। यहाँ कोई पगडंडी भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि इधर से कोई भी नहीं गुजरता। अचानक मुझे किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर जाकर ज़मीन हमवार हो गई। मैंने आगे नशीब में झांक कर देखा, एक ऊंट मेरी तरफ भागा चला रहा था। मैं फौरन ज़मीन पर एक तरफ हट कर लेट गया। ऊंट मुझसे कुछ फासले पर से गुजर गया। वो शुतर बेमुहार की तरह भाग रहा था और साथ ही साथ बिलबिला भी रहा था। ऊपर से होकर वो फिर नशीब में आ गया और दूर एक खजूर के दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा। अब मुझे रोशनी में एक बद्दू किस्म का आदमी दिखाई दिया जो ऊंट को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं जमीन पर पड़े पड़े ये मंजर देखने लगा। आखिर इस बद्दू ने ऊंट की नकेल पकड़ कर इसे काबू में कर लिया। मशरिक की तरफ दूर तक ऊंची नीची टेकरियां ही टेकरियां फैली थी। इनके दरमियान से एक जीप आती दिखाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैंने अपना सर मजीद नीचे कर लिया। जीप तेजी से चली आ रही थी। जब वो खजूर के दरख्त के करीब ऊंट वाले बद्दू के पास पहुंची तो रुक गई। मैंने गौर से देखा, जीप में से खाकी वर्दी वाला आदमी बाहर निकला और बद्दू से बातें करने लगा। ये इसराइली फौजी था। जरूर वो मेरे बारे में ही इससे पूछगछ कर रहा होगा। मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। वो मुझसे बहुत दूर था। ऊंट वाला रस्सी था मैं एक तरफ रवाना हो गया। जीप भी आगे चल पड़ी। वो मुझसे काफ़ी फासले पर से होकर गुजर गई। ये जीप फौजी थी। इसका मतलब था कि वो जिस तरफ मैं जा रहा था वहाँ आगे कोई फौजी पोस्ट थी। ये भी हो सकता था कि ये फौजी जीप सहरा में मेरी तलाश में फिर रही हो और किसी दूसरी मिलिट्री पोस्ट से आई हो। लेकिन मैं अपनी सिमत तब्दील नहीं कर सकता था। मेरे पीछे दरिया और दरिया के पार मिसाइल स्टेशन का ख़तरनाक इलाका था। मुझे हर हालत में मशरिक यानी इसी सिमत को अपना सफ़र जारी रखना चाहिए था जिधर से फौजी जीप आई थी। जब ये जीप मेरी निगाहों से ओझल हो गई तो मैं उठा और नशीब पर तेज तेज चलता संगलाख वादी में आ गया। ऊंट वाला बद्दू जीप वाली पगडंडी से हटकर शुमाल मगरिब में वाक़े रेत के टीलों की तरफ चला जा रहा था। मैंने टीलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से फिजा में धूप की तपिश बिल्कुल नहीं थी। मेरे लिए चलना आसान था। दिन की रोशनी में अब हर शय बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी। मैं इस रेतले रास्ते से हटकर चल रहा था जहाँ से अभी अभी इसराइली फौजी जीप गुजरी थी। ये सारा इसराइली इलाका था और यहाँ मेरे किसी हमदर्द मुसलमान अरब का मिलना करीब करीब नामुमकिन था। इसलिए मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। अगरचे मेरे कपड़े भी खाकी थे, ताहम मेरे कांधों पर कोई ऐसा निशान नहीं लगा था जो मुझे इसराइली फौज का नायक या लॉन्स नायक जाहिर करता। 3 हैंड ग्रेनेड मेरी पतलून की एक जेब में थे और 3 दूसरी जेब में थे, जिसकी वजह से मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने ग्रेनेडों की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने रेत में छोटा सा गड्ढा बनाया और 4 हैंड ग्रेनेड इसमें दबा दिए। 2 ग्रेनेड हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए काफ़ी थे। साइलेंसर और पिस्तौल मेरी जेब की अकबी जेब में था। फिजा बिल्कुल खामोश थी। किसी वक्त ठंडी हवा का कोई झोंका मेरे जिस्म को थपथपाता हुआ गुजर जाता था। मैं टीलों के करीब आ गया। जिस सहराई रास्ते से हटकर मैं चल रहा था, इसके दोनों जानिब जगह जगह सहराई झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिनमें कहीं कहीं सहराई फूल नजर आ रहे थे। बादल यूं झुके खड़े थे जैसे बारिश फिर से शुरू होने वाली। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।